المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، نماز کے مسائل اور اس کا ترجمہ اور تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. نماز کے مسائل کی باقاعدہ کوئی ایسی ترتیب قائم کرنا کہ ایک کے بعد دوسرے کا نمبر ہے، دوسرے کے بعد تیسرے کا ہے، یہ ترتیب مشکل ہے اس وجہ سے کہ نماز کے متعلق مسائل کی نوعیت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی کو کوئی پیش آ گیا، اس کے مطابق وقتاً فوقتاً اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، توجہ کروائی جاتی ہے. نماز کے مسائل میں سے ایک خصوصی احتیاط یہ ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے کسی چیز کی تصویر نہ ہو، کسی جاندار کی فوٹو سامنے نہ ہو. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو شیء یشغلہ بالصلاۃ او کما قال، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی نماز کی توجہ تقسیم کرے. اگر کسی جاندار کی تصویر ہوگی تو اس میں ڈبل خرابی ہے. ایک یہ کہ بت سامنے ہوگا، اور اسلام نے تو بت پرستی سے منع کیا ہے اور بت پرستی کی مشابہت سے بھی منع کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی توجہ بھی تقسیم ہوگی. ہر وہ چیز جو کہ توجہ کو تقسیم کرے، چاہے وہ نقش و نگار والی چیز ہو، ضرورت سے زیادہ چمک دمک رکھنے والے آئینے ہوں، اگر اس قسم کی چیزیں سامنے ہوں تو نماز میں اجر و ثواب کے اعتبار سے اثر پڑتا ہے.
اس لیے جہاں تک انسان کا قد پہنچتا ہے، یعنی 5 فٹ سے زائد اور 6 فٹ تک، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے دیوار پر مسجد میں کوئی نقش و نگار اور فوٹو اور چیزیں بنی ہوئی نہ ہوں، اور اسی طرح کوئی تحریر بھی سامنے نہیں ہونی چاہیے، کوئی لکھائی سامنے نہیں ہونی چاہیے کہ نماز کے دوران انسان اس کو پڑھتا رہے۔ زبان سے پڑھے گا تو ظاہر بات ہے کہ نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اگر زبان سے نہیں پڑھتا، صرف دیکھ کے سمجھتا ہے، تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اس لیے جو سامنے تحریریں لکھی ہوتی ہیں بعض اوقات، اول تو لکھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر کوئی احتیاط نہیں کرتا۔ اگر کہیں لکھی ہوئی ہو تو اس کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، انسان اس کو اس طرح مطالعہ کیا جاتا ہے، مطالعہ کر کے اس کو سمجھے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہم ایک خاص مقصودی مقام تک پہنچا چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو پوری سورۃ الفاتحہ کی روح ہے کہ مولا کریم، ہم آپ کی صفتیں اور ثنائیں بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کو بزرگ و برتر سمجھتے ہیں، اور آپ سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کریں گے، اور مشکلات میں غائبانہ طور پر کسی اور کی پکار بھی نہیں کریں گے۔ تو اے مولا، ہمیں آپ صراط مستقیم دکھا دیں، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں صراط مستقیم دکھائیں۔ اب جب مانگنے کا طریقہ بھی اس نے سکھایا، مانگی جانے والی چیز کی تلقین بھی اسی اللہ نے کی، تو وہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی۔ اس کائنات میں صراط مستقیم اور ہدایت سے بڑھ کے اور کوئی چیز قیمتی موجود ہی نہیں ہے اس کائنات میں۔ ہر چیز اس کے سامنے ہیٹ ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے جو کہ انسان کو ساری زندگی ایک سہارا فراہم کرتا ہے کہ جس کی مخلوق ہو، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہو، ایک دن اپنی منزل مقصود تک پہنچو گے اور اپنے رب سے ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو یہ سہارا دیتا ہے، ورنہ دنیا غم کا جہان ہے، پریشانیوں کی آماج گاہ ہے۔ اس دنیا میں نہ غریب ساری زندگی خوش رہ سکتا ہے، نہ امیر ساری زندگی خوش رہ سکتا ہے، بلکہ جس کے پاس جتنا مال و دولت کا پھیلاؤ ہوگا، اس کا جنجال اتنا زیادہ ہوگا، اس کی پریشانیاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، غنیرہ زرو سیم آرائے شست ولیکن فقیر اندر آسائے شست، کہ مالدار کے لیے اس کا مال اور اس کا خزانہ اور اس کے جواہرات اور اس کے موتی اس کے لیے خوبصورتی کا سبب تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو راحت نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے مقابلے میں وہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ ہمیشہ آسائش میں اور راحت میں رہتا ہے۔ جتنا مال زیادہ ہوگا، جتنا مال اتنا جنجال، اتنا ہی جنجال ہوگا۔ لیکن اس جنجال والی دنیا میں، اس کرب و بلا کی زندگی میں، جس میں قدم قدم پہ انسان کو کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ایک انسان کے لیے، خاص طور پہ مسلمان کے لیے، جو چیز سہارا بنتی ہے، وہ سہارا یہی ہے کہ
میں اس کے فضل سے صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں، انشاءاللہ وہ جہان نصیب ہوگا کہ جس کے اندر نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی راحت ہوگی، بلکہ اپنے رب کی ملاقات کا لطف حاصل ہوگا۔ کہ مسلمان آدمی جو ہے اس کا تو سہارا یہی ہے، یہی صراط مستقیم اور اس سیدھے راستے پہ چلنا۔ لیکن صراط مستقیم یہ یکدم عام اصول کے مطابق ملنے والی چیز نہیں ہے۔ دل کا برتن سیدھا ہونا ضروری ہے۔ بس اللہ رب العزت کبھی کسی پیغمبر کے معجزہ کے طور پر دعا کو قبول کر لے، وہ الگ بات ہے کہ اچانک فیصلہ ہو جائے بس ٹھیک ہے اس کو صراط مستقیم مل گیا، پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ اب کچھ نہ کچھ نم تو اس دل میں بھی ہوگی کہ جس کو اللہ نے صراط مستقیم پہ لگایا۔ روایات میں ایک دعا کا ذکر ہے، کئی دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ نے ہدایت کے لیے دعا کی، ایک طرف قبول ہو گئی اور کسی مقام پہ فرما دیا کہ میرے پیغمبر آپ ان کے لیے بے شک دعا کریں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، یعنی اللہ کے اختیار میں۔ کئی مقامات پہ یہ بھی فرمایا وَإِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کے دل میں بڑا حرص اور طمع ہے کہ یہ لوگ، میری قوم کے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن جس کے ضد و عناد کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے، اس کو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جن کو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ایمان قبول کیے بغیر، ہدایت کا راستہ اختیار کیے بغیر یہ بازو سے پکڑیں گے اور سیدھا جنت میں لے جائیں گے، فما لہم من ناصرین، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی بھی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے کوئی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ فلاں کافر ہو کر کیوں مرا، اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ہدایت دینا اس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اسی کے بس کی بات ہے۔ جیسے ایک مقام پہ فرمایا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ اپنا کام پورا کریں، ہمارا اپنا کام ہے، آپ کا کام ہے بات کو پہنچانا آپ نے ہے، حساب و کتاب ہم نے لینا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ تو کبھی دعا کی گئی قبول ہو گئی، جیسا کہ سیدنا عمر کو اللہ رب العزت نے قتل کے ارادے سے باز کر کے وہ ارادہ ختم کروا کے قرآنی آیات کے نور سے ان کے قلب کو منور کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سر جھکا کے حاضر ہو گئے، اپنی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اگرچہ ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اما آن وقت اسلام کا یا عمر، عمر ابھی بھی تیرے اسلام کا وقت نہیں آیا؟ میں نے تو اپنے رب کے حضور تہجد کے وقت میں صبح سحری کے وقت تیرے لیے دعا کی تھی، مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ حضرت عمر تھر تھر کانپ رہے ہیں رسول اللہ کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد جبریل اترے اور جبریل بڑے خوش، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج عرش پر سارے فرشتے عمر کے اسلام لانے کی خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اور قبول ہو گئی۔ چچا کے لیے آپ نے ہدایت کے سارے جتن کیے، ساری کوششیں کی، لیکن فرمایا
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں ساتھ نصیب ہوا۔ فتح مکہ کے بعد وہ قبیلہ دوس سے آئے، یمن کی طرف سے آئے، اور آپ کے دائرے میں، آپ کے حلقہ تلامذہ میں، شاگردوں میں شامل ہوئے، اور وہ اپنی ضروریات کے لیے بھی اٹھ کے بڑی مشکل سے جاتے تھے جب تک کہ کوئی بڑی پریشانی نہ ہوتی، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکل جائے اور میں سننے سے رہ جاؤں۔ 2-2.5 سال تک انہوں نے اتنی محنت کی کہ آج ہمارے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں ان میں سب سے بڑا حصہ ابو ہریرہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا حصہ۔ ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ روایات سیدنا ابو ہریرہ نے پہنچائی۔ اور گھر کیا تھا، ایک بیوی تھی، ایک والدہ تھی اور خود تھے، بس مختصر سا نظام تھا، کھانا پہنچانا، والدہ کو جو کچھ موجود ہوتا تھا وہ پہنچا دیا۔ لیکن والدہ ڈانٹتی تھی، جب بھی جاتے تھے ڈانٹ دیتی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، کدھر بیٹھے رہتے ہو، سارا دن لگا کے آ جاتے ہو، کیوں اس کے عاشق ہو گئے ہو، اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہو۔ ایک دن تو اس نے ہاتھ بھی اٹھا لیا، کچھ مارا بھی صحیح۔ اب اس بوڑھی بیچاری نے کیا مارنا تھا، لیکن دل پہ چوٹ تو لگی نا کہ ماں ہے اور اس کے دل میں اتنی نفرت ہے اسلام کی، اور میرے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈالی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے رسول کا ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اور ماں اتنی دور ہے کہ وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتی۔ کئی مرتبہ دعوت اسلام دے چکے تھے، آج خصوصی طور پہ چوٹ دل پہ لگی، بلکہ یوں کہو کہ لگوائی گئی، انتظامات ہو رہے تھے نا اوپر سے، دل پہ چوٹ لگوائی گئی، بھاگے وہاں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ماں میری اسلام سے بڑی نفرت کرتی ہے، اور میری ماں ہے، اس کائنات میں میرا سب کچھ گویا کہ اس دنیا میں رشتہ یعنی خونی رشتے کے اعتبار سے وہی ہے، اور اگر وہ ہدایت کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو میرے لیے کتنی بڑی اس کے اندر پریشانی کی بات ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور سب دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ جب یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے گئے نا، فوراً وہاں سے نکلے تیزی کے ساتھ، حالانکہ تیز چلتے نہیں تھے، وجود بھی کمزور نحیف تھا، خوراک بہت کم تھی، معمولی خوراک تھی، اس لیے کہ کاروبار تو تھا نہیں، جو کہیں سے مل جاتا وہ کھا لیا کرتے تھے۔ اور وہاں پر صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے صحابہ ہیں، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اصحاب صفہ کمائی کے لیے تو ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو کمانے کے لیے جا نہیں سکتے تھے، تو گھر میں کسی کے پاس کوئی کھجور ہو گئی، کسی کے پاس کوئی جو کی روٹی ہو گئی، وہ کپڑے میں باندھ کے ایک درخت کے ساتھ، ایک خشک تنے کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے اور یہ کھول کے کھا لیتے تھے، کبھی مل جاتا تھا اور کبھی نہیں بھی ملتا تھا، لیکن تیزی سے جا رہے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا ابو ہریرہ آج تو بڑی پھرتی آئی ہے وجود میں، بڑے تیزی سے جا رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ ابو ہریرہ جواب میں کہتے ہیں کہ آج یہ پھرتی اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دوڑ کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا پہنچتی ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے دعا کی، جس قسم کی آپ کی وہ کیفیت تھی، آپ کے پاس رہ کے ٹھہر ٹھہر کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے آپ کے چہرے پہ بھی اللہ کی طرف سے ایسے آثار نمودار تھے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور جب گھر میں پہنچے، دروازہ بند ہے،
دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا بیٹا ابھی انتظار کرو، غسل کر رہی ہوں اور تیرے نبی کے پاس جا کر وہاں اس کے پاس پہنچ کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ بن چکا ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے دے، لیکن اللہ رب العزت ضد کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اصول ذہن میں رکھو، جس کے دل میں ضد ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہاں ضد اللہ کی اپنی قدرت سے بدل جائے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس دنیا میں اصول ہے نا، امتحان ہے، امتحان گاہ ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے حصے کا کام بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ویسے تو اللہ رب العزت اگر چاہے تو سب کو ایک طرح کر کے مکمل سب کو ہدایت دے کے ایک ہی قسم کا بنا دے، لیکن اللہ اس طرح نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا کہ میری بات مان کے کون چلتا ہے، عمل صحیح اختیار کون کرتا ہے۔ لیکن لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ رب العزت تمہیں قسم قسم کے دلائل دیتے ہیں، آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی، سوچنے کے لیے دل و دماغ اللہ نے عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سب نعمتیں عطا کر کے اس کے بعد یہ دیکھا کہ دیکھو یہ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے رب کی پہچان کر پاتا یا نہیں کر پاتا۔ یہ امتحان ہے بندے کا۔ اس لیے جس کو سمجھ بھی آ جائے کہ بات درست ہے، سننے سے انکار نہ کرے، بات سمجھ آ جائے کہ ہے بات درست، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ضد کرے، ایسے ضد کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ ان اللہ لا یہدی من یضل، جس طرح میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، سورۃ النحل کی آیت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اس کے ضد و عناد کی وجہ سے، جس کو اللہ رب العزت خود گمراہ کر دے اس کی ضد کی وجہ سے، یعنی گمراہی کے آخری سٹیج پر لے جائے، اس کو لا علاج مریض بنا دے، اس کو ہدایت پھر کیسے مل سکتی ہے؟ اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن یہ آخری سٹیج بھی یکدم نہیں آتی، پہلے اللہ رب العزت اس کے کان تک ہدایت کی آواز پہنچاتے ہیں، اگر وہ سنے، اگرچہ ابھی تک قبول نہ کیا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے جھٹکے نہیں لگتے، سزائیں فوراً نہیں اترنے لگتی۔ آپ پوری اسلام کی تاریخ اور قرآن و حدیث کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کریں اور اہل علم سے پوچھیں، دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے پہلے واعظ و تبلیغ کے ذریعے سے اپنی ہدایت کی آواز قوم کے کانوں تک نہ پہنچائی ہو اور پہلے ہی اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہو۔ کوئی بھی ایسی نہیں۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، پہلے رسول آتا ہے، وہ سناتا ہے، کتابیں اترتی ہیں، رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی سنتا رہے، صرف بالفرض مانے نہیں لیکن سنتا رہے، پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ سننے سے انکار کر دے، انکار کے بعد بحث کرے، بحث کے بعد جھگڑا کرتے کرتے حد سے تجاوز کرنے لگے، اس طرح حد سے تجاوز کرے کہ بالکل ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، ایک طرف اسلام ہو اور یہ مد مقابل اس کے کھڑا ہو اور کہے کہ دل بھی کہتا ہے کہ سچا مذہب ہے، اس کے باوجود نہیں مانتا ہوں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی مہر لگتی ہے کہ اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد ایمان اس کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ایسی نوبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورۃ البقرہ ہے نا، ابتدائی رکوع تقریباً سب لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پہلے متقی لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ان کو اللہ رب العزت نے ہدایت پر ایک دسترس دے دی ہے، یہ ہدایت کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہیں اور یہ اپنی اس ہدایت کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے کلمہ دے دیا، ایمان دے دیا، اپنی وحدانیت کا یقین دے دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اعتماد اور آپ کی ختم نبوت پر اعتماد اور یقین دے دیا، کمیاں کوتاہیاں ہوں بھی صحیح،
انشاءاللہ منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ابن عباس مانا کرتے کفر کیا اور ضد کر لی کفر کے اوپر، اور جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ ان الذین کفروا، جس طرح ابو جہل تھا نا، ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا، رات کا وقت تھا، تنہائی میں کھڑا تھا، کیونکہ سارے رہتے تو حرم کے اندر ہی تھے نا، رہائشیں تو ان کے حرم کے اندر تھی، حرم کے حدود کے اندر ہی، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا تھا، احترام بھی کعبۃ اللہ کا کرتے تھے۔ ایک شخص ہے، اس نے آ کر کہا کہ آج اتفاق سے تنہائی میں ملاقات ہو گئی ہے، ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو پیغمبر، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا جھگڑا تو بڑا رہتا ہے، ہر قسم کی رکاوٹیں ڈالتے ہو، اور قتل تک کی تدبیریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ بتلاؤ سچی سچی بات، آج کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو، سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے، تو نے اس کو کیسے پایا ہے؟ اس نے کہا تو نے سوال بڑی عجیب جگہ کر دیا، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، تیرے علاوہ میرے علاوہ کوئی موجود نہیں، اور سامنے اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، احترام تو کرتے تھے کعبۃ اللہ کا۔ اس نے کہا اسی کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس کائنات میں اس سے بڑھ کے سچا انسان موجود ہی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ضد تھی اندر، مانا نہیں، ضد بھی اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو اس کے مقابلے میں نرم تھا، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہ جب وہ اس کو ہوتے آ رہے تھے نا، تو اس نے تو کہا تھا، اگرچہ اس وقت کا ایمان قبول نہیں، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اسی رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ جبریل نے آ کر کہا، مٹی منہ میں ڈال کر، الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے کتنی بدمعاشیاں کر چکے ہو، اب تیرے ایمان کا کیا فائدہ؟ لیکن ادھر اس کو دیکھو کہ بدر میں جس وقت اس کی گردن کاٹی جا رہی ہے، معوذ اور معاذ نے گرایا، زخمی کر دیا، گر کے پڑا ہے، اور اللہ کی شان عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل چھوٹے قد کے، بالکل کمزور نحیف وجود، خشک پنڈلیاں، جس طرح بعض آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہوتے ہیں کئی چھوٹے قد کے، بالکل کمزور پتلے پتلے، اور صحابہ کرام بھی ان کے پتلے پن کی وجہ سے ان کا مذاق بھی کیا کرتے تھے کبھی کبھی، کتنے کمزور اور اتنے یعنی نحیف قسم کے وجود کے آدمی، وہ تلوار لے کر اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور گردن کاٹنے لگے۔ اللہ، اب ایسے جذبہ آیا ہوا تھا، اس کی گردن کاٹ رہے ہیں، اور وہ ابھی تک اس میں سانس تھی، تو اس نے بڑے تکبر سے دیکھ کر کہا، آرائی غنمنا، اور تم تو ہماری بکریوں کے چروائے جیسے ہو، گردن کاٹ رہے ہو، چلو آج تیرا نمبر آ گیا ہے گردن کاٹنے کا، لیکن گردن ذرا زیادہ لمبی کر کے کاٹنا، نیچے سے کر کے، تاکہ کہیں مقتولوں میں میرا سر پڑا ہو تو باقی سب کی بنسبت میرا سر بلند ہو، پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے۔ یعنی اس وقت بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہوں نے ضد و عناد کی وجہ سے حق بات کو چھپا دیا اور اس کو تسلیم نہ کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، میرے پیغمبر آپ ان کو سناتے رہیں، واعظ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، لا یؤمنون، چاہے ان کو سنائیں یا نہ سنائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھو ہمیں بعض اوقات شکوہ ہو جاتا ہے کہ بات سنا کر تھک گئے ہیں، لیکن ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو
ہدایت اور صراط مستقیم پہ پختہ فرمائے۔ لیکن ہم کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ آپ سے زیادہ میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے، نہ آپ سے زیادہ کسی کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہو سکتا ہے، نہ آپ سے زیادہ خوبصورت انداز تکلم کسی کا ہو سکتا ہے۔ وہ زماد آیا تھا نا عامل، اس کو کہا گیا کہ خبردار، یہاں پر ایک ہمارے پرانے یعنی آپ کا بھی خاندان ان کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، پہلا پرانا، ان تعلقات کی بنیاد پر محمد ابن عبداللہ سے ملاقات نہ کر بیٹھنا، اس کا جادو بڑا چلتا ہے، الیاذ باللہ، آدمی اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس نے کہا میں تو عامل ہوں، انہوں نے کہا عامل بھی ہو تو بچ کے رہنا۔ اس کے دل میں آئی کہ میرے عامل ہونے کا پھر کیا فائدہ، اس زمانے میں بھی عامل ہوتے تھے منتر شنتر پڑھنے والے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں، گیا اور ملاقات کی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کے خاندان سے ہمارا بڑا تعلق ہے، اور سنا ہے کہ آپ کے اوپر آسیب ہو گیا ہے۔ لوگوں نے تو مشہور یہ کیا ہوا تھا نا کہ الیاذ باللہ کوئی جن آ گیا ہے، آسیب کا اثر ہو گیا ہے، اور کوئی چکر چل گیا ہے۔ کہا کہ آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے، سنا ہے جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ میں کاٹ جانتا ہوں، توڑ جانتا ہوں، بڑا ماہر آدمی ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں دم کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے جواب میں کہا زماد پہلے تو دم کرے گا یا پہلے میں کر لوں؟ تو کرے گا یا میں کر لوں؟ اب وہ تو بڑا ماہر آدمی تھا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا مجھے چیلنج، چلو آپ کر لیں پہلے دم مجھے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، بس اتنے الفاظ آپ نے بولے، اس کے اندر تبدیلی شروع ہو گئی۔ ما اعجبہ ما احلاہ، کہنے لگا کتنی عجیب کلام ہے، کتنی عجیب کلام ہے، ما احلاہ، اتنے میٹھے بول ہیں، اعد یا محمد، دہرائیے اس کو۔ فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اس نے پھر کہا ایک مرتبہ مہربانی کر کے پھر دہرائیے۔ جب تیسری مرتبہ دہرایا تو اللہ رب العزت نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دی۔ اللہ، ایسی کلام ہو، ایسی زبان ہو، ایسی ہمدردی ہو، ایسی مٹھاس ہو، ایسی چاشنی ہو، لیکن قرآن کہتا ہے لا یؤمنون، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے ضد و عناد نے ان کے دلوں پہ مہر لگوا دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے آ گئے ہیں، حق بات کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اس کو اپنے دل میں اتارنے کی ان کو توفیق نہیں حاصل ہوتی۔ فلہم عذاب علیم، دنیا میں ان کی یہی سزا ہے کہ یہ مہر جباریت کا شکار ہو چکے ہیں، بے توفیق ہو چکے ہیں، ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے سزا یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایک بہت بڑا عذاب ان کے لیے قیامت کے دن تیار ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی عمل